الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتقدمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے شریف کے اندر اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر مولانا کے لیے ایک لفظ لکھا ہے قرآن ناطق. بولتا قرآن. قرآن ناطق بولتا قرآن. تو اب ذرا مولانا کی منقبت ہے چونکہ جشن ولادت مولا مرتضیٰ ہے اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، یعنی ہم کسی صحابی کے بغض کے لیے نہیں کرتے، ہم تو سب کی محبتیں دل میں سما کے لیے کرتے ہیں. اور پھر یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات رچی وسیع ہے کہ یہ علی کرتے ہیں یار اس کے بارے میں قیامت کو سوال تو نہیں ہوگی. بالکل ہو. یہ کس پاگل نے کہا ہے کہ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بلکہ آئیے میں حدیث سنا دیتا ہوں. کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں. کون ہے بولیے؟ مولا علی ہیں. بلکہ میں ذرا دوسری روایت عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، حضور نے فرمایا کہ اس رب کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت والے دن کوئی شخص قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ ہر شخص سے 4 سوال نہ پوچھوا لے. کتنے؟ یہ موجم الطویل طبرانی میں حدیث امام سیوطی نے احیاء کے اندر رشوت السعدی اور بہت ساری کتابوں کے ذریعے حدیث مبارکہ موجود ہے. عن عمرہ فیما افنا، عمر بیجی کہاں گزار گیا ہے. وعن جسدہ فیما ابلا، یہ جسم دیا تھا اس کو کن مشکلوں میں ڈالے گا. وعن مالہ فیما اکتسب، مال دیا تھا خرچ کہاں کر کے آیا. وفیما انفقہ، کمایا کہاں لگایا کہاں. وعن حبنا اہل البیت، اور حضور فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال. رکیے 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 رکیے، ہم اہل بیت، حضور اہل بیت. اور میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، 10 سے زیادہ
کیا اور آج کی جو بزم سجائی ہے نا وہ بزم غلامان ترتے رسول حضور دیاں بچیاں دے نوکر نوجوانوں نے تو یقیناً آج کی محفل ان میں سے سارے سوالوں کے جواب کے طور پہ ہے ہم نے تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کیا ہے یا اللہ تیرے حبیب اور حبیب کے یاروں کے پیار کی باتیں سنتا رہا سناتا رہا جسم دیا تھا کئی لوگ جلسے کرتے ہیں سیاستدانوں کے اشتہار لگاتے ہوئے پتہ چلتے ہیں کھمبے سے گر کے کارکن ہلاک ہو گئے آج بھی آپ نے دیکھا 2 گروپوں میں لڑائی سیاسی گروپوں میں 3 بندے مارے گئے آئے مرے بھی ہو تو کس کے لیے سیاست کے لیے ووٹوں کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ جا کر دکھاؤ گے کہ یا اللہ ہم ووٹوں کے لیے لڑ کے مرے ہیں مزہ نہیں ہے بندہ مرے بھی حضور کے لیے جیے بھی حضور کے لیے اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میری موت پر شہیدوں کو بھی رشکا اپنے قدموں سے لپٹ کر مر جانے حضور کی محبت میں جو مرتا ہے وہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے قدموں میں جاتا ہے تو بندہ وہ کام کیوں نہ کرے یار جس پہ موت بھی رشک کرے جس پہ فرشتے بھی رشک کریں جس پہ حوریں بھی رشک کریں جس پہ 70,000 جلوس لے کر فرشتے آئیں روح لینے کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے جوانوں کو اس کام پہ لگایا جوانوں تمہاری جوانیاں موٹر سائیکلوں کی ویلنگ کرتے ہوئے گر کے جان دینے کے لیے نہیں ہے تمہاری عمریں گلی محلے میں بدماشی کر کے گولی کھا لے کر مر جانے کے لیے نہیں ہے تمہاری عمریں غنڈہ گردی کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ نے تمہیں عمریں دی ہیں وہ عمر بھی کیا عمر ہے جس عمر پہ ساری عمریں ناز کریں جو عمر غلامی محمد میں گزر جائے پتہ چلا جوانوں نے جیب خرچ جو انہیں گھر والے دیتے وہ کس پہ لگا دیا آل محمد کی محبت کا جلسہ کرنے سارے سوالوں کے جواب آگے کہ نہیں آگے وان ہو بنا البیت اگلا قدم پیچھے چوک پہلے 10 نبی دی آل نل کے ہو جیا رنگ رکھ کے آیا ہے حضور کی آل بیت کا ذکر تجھے تکلیف دیتا تھا یا تیرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا تو زندگی علی کے بھوک میں گزار کے آیا تو زندگی میں حسن و حسین کی غلامی کا درس دے کے آیا یہ یزید باپ کے قصیدے پڑھ کے آیا کیا کر کے آیا ہر بندہ یہاں سے بیٹھ کے 4 سوالوں کا جواب سوچ لے کہ میری زندگی کے اگر یہ سوال ہوں گے اور حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں بندے کو قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا کہا دے گا پہلے اے 10 تو بابا کیا کہتے ہیں دل دے ہاتھ رکھ دے سچ سچ وہاں یہ نہیں ہوگا وہاں پر یہ ہوگا باقی کل چپ اے 10 4 گلا تو یقیناً آج کی محفل کروانے والے محفل کی سرپرستی کرنے والوں کو ان سارے سوالوں کے حوالے سے تو اس لیے مولا علی کا ذکر سننا بھی ایک اچھا پھر میں یہ بھی عرض کر دوں علی علی کرنا عبادت علی علی سننا عبادت بھائی میں اپنی طرف سے یہ فتوی نہیں دکھیل رہا میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت اور چونکہ سرکار ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پچھلا مہینہ گزرا اس طرح اسی تمام پائیں سرکار صدیق اکبر پاک کو نشانہ بیان کرتا ہاں ویسے میں 1 8 2 جمعے پڑھاتا تھا اس بارے میں 4 جمعے پورا مہینہ صدیق اکبر دینا دے رہا ہے اور جو بھی میلاد کا جلسہ بھی ہو رہا اس میں میں نے کہا بھائی حضور کو خوش کرنا ہے حضور دے یار غار کا ذکر سننا تو میں یہ اب پردو کے سرکار صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت ہمارا ایمان ہے ان کی محبت کے بغیر مولا علی بھی راضی نہیں ہے ہاں یہ پکی بات ہے تو میں عرض کر دوں کہ
نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل بیت سے محبت کے بارے میں خود ابو بکر صدیق پاک نے حکم دیے ارقبوا محمدً فی آل بیت، حضور کی آل کے معاملے میں حضور کا لحاظ رکھو. اور ایک روایت میں ایک معنی بنتا ہے ارقبوا کا انتظار کرنا. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیدار محمد کی تمنا ہے آل محمد کا پیار سینے میں بسا. اس لیے ذرا دھڑلے سے لیے کریں اور سنیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں پریشان صرف مولا علی کے نام پر دو لوگ ہوتے ہیں، یا یہودی یا منافق. کیا کہا؟ یا یہودی یا منافق، کیونکہ دھرتی پہ جتنا نقصان یہودیوں کو علی پاک نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا. اسی لیے آج یہودیوں کو تکلیف دینے کے لیے عنوان بھی رکھا ہے شاہ خیبر شکن، کہ مولا علی ہوئے جو خیبر کے قلعے کو توڑنے والے. تو یہ ایسا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابی شہید ہوئے. حضور نے فرمایا تمام مہمیں ختم، لو تین الرائے سیدی سے لو تین الرائے غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ، کل میں یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا. اور دوسرا یحب اللہ ورسولہ، اور دوسری بات یحب اللہ ورسولہ. اب دونوں روایتوں کو جمع کریں تو معنی بنے گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہے اللہ رسول کا محبوب بھی ہے. صحیح روایات کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی لیڈرشپ کی تمنا نہیں کی سوائے اس دن کے اس جھنڈے کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرا دل چاہ رہا تھا یہ جھنڈا حضور مجھے عطا فرمائے. فرماتے ہیں ساری رات کئی حدیثیں اس حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں میں نیند نہیں آئی کہ اتنا جھنڈا ملے گا کسے. اگلا دن آیا بزم یاران محمد سے جی بزم دولہ زہرا کا بابا حسنین کا نانا سیدہ آمنہ کا لال نبی اللہ کا دیدار بزم نور کے اندر تشریف لائے اور نگاہ رسول اللہ علی پاک کی آنکھیں دکھ رہی ہیں بیمار ہے. فرمایا بلاؤ سے گویا حضور کہہ رہے ہوں طبیب ادھر بیٹھا ہے مریض اور کیا کر رہا ہے. حضور نے بلا کر اپنا لحاظ مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. مولا علی فرماتے مجھے ایسے شفا ملی کہ جیسے زندگی میں کبھی آنکھیں دکھی نہیں. اللہ کے نبی نے جھنڈا مولا علی کے ہاتھوں میں پکڑایا. فرمایا جا علی ذرا. ہائے ہائے مولا علی نے حضور کا دیا ہوا علم حضور کا دیا ہوا جھنڈا اٹھایا. جا کر خیبر کے قلعے کے سامنے جب پہنچے آپ نے اس لکڑی کو اتنے زور سے پتھر میں مارا آج تک وہاں پتھر کے اندر اس گڑھ کے نشان موجود ہیں. اب ذرا سننا ہے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا نا او پی جس کو کہتے ہیں وہ جو واچ مین اوپر دیکھنے والا تھا یہ پہلے مذاق اڑاتے تھے. جیسے اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی جو ہے نا بندہ پتھر میں کاٹ رہا ہے کہنے لگا تیرا تعارف کیا ہے. نیچے سے مولا علی نے اپنا نام بتا کے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. کل ایسے غابات قلیل منظرہ شیر کی طرح دھاڑنے والا ہوں. توجہ ہے نا سب. اب اتنا تعارف کروایا نام بتایا اپنا علی. اوپر سے یہودیوں کا جو کانا او پی وہ چیخنے لگا قد غلبتم خیبر والے ہو ہار گئے ہو. خیبر والو ہار گئے ہو. شکست تمہارا مقدر بن گیا. یار ابھی نہ تلوار چلی ابھی نہ علی نے حملہ کیا ابھی نہ علی نے کچھ اقدام کیا ابھی کچھ ہوا ہی نہیں پہلے یہ حال ہو رہا ہے تم شکست کھا گئے ہو. علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں ریزن یہ تھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس قلعے کو اگر کوئی فتح کرے گا تو ابو طالب کا بیٹا محمد کبیر علی مرتضیٰ.
گرامی مرتبہ حاضرین، مولا کریم اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ کے صحابہ حضرت عمر فرماتے جب حضور یہ اعلان کر رہے تھے نا تو میں گھٹنوں کے بل ایسے ہو گیا کہ حضور مجھے دیکھ رہے. ہر صحابی کھڑے ہو گئے لیکن شاید ہم حضور کو نظر آ جائیں. اور خیبر کا جھنڈا کس کے نصیب میں تھا؟ مولا علی کے. اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اتنے لالچی تھے عہدوں کے؟ وہ بھائی ایک جھنڈے کا اعلان ہوا تو اتنی لالچ تھی صحابہ میں کہ اس کے لیے جناب رات کو سو نہیں سکے. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ جھنڈے کا، یہ مسئلہ عہدے کا نہیں تھا، اصل مسئلہ اس شخص کا تھا جو آج ڈکلیئر ہونے والا تھا. کیا حضور نے فرمایا کل جھنڈا اسے ملے گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہوگا. یہ صرف جھنڈا نہیں تھا، یہ سند محبت ملنے والی تھی. اور جسے رسول اللہ کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سند مل جائے اس کے لیے باقی کیا بچتا ہے. اللہ اس طرف میں تھے کہ وہ محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ کی سند ہمارے نصیب میں آ جائے. لیکن چونکہ یہ شخص کس کے مقدر میں لکھا تھا؟ مولا علی کے مقدر میں تھا، اس لیے مولا کائنات کے ہاتھ میں میرے نبی نے جھنڈا دیا. تو وہ خیبر شکن کون ہے؟ آج اس لیے اس شاہ خیبر شکن زندگی ساری اور پڑھے کہ مسلم ٹاؤن والے فقیر نے، ہم نے اور پڑھا ہی کیا ہے. الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں، ہزاروں حدیثیں آل بیت مولا علی اور ان کی شانوں میں صرف نہیں ہے بلکہ ان کو میں نے بالکل کھنگال کے رکھا ہوا ہے. کوئی بات تو کرے میری سرکار کی آل کے معاملے میں، حدیث سامنے لے کے آ رہے ہیں. ویسے علی نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بی بی پاک سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین نے جو فرمایا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت کس سے، تو آپ نے فرمایا عورتوں میں فاطمہ سے اور مردوں میں علی سے. اور حضور کے وصال کے کچھ ایام قبل حضرت ابوبکر صدیق کا شان محمدی پہ گئے تو حضرت عائشہ نے حضور کے سامنے یہ اعلان کیا کہ حضور مجھے پتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ پیار علی سے کرتے ہیں. حضور دل رکھنے کے لیے بھی کہہ سکتے تھے نہیں عائشہ تجھ سے کرتا ہوں اور کسی سے کرتا ہوں، پر نہیں، حضور نے انکار نہیں فرمایا. کیوں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنی جان قرار دیا. کیا قرار دیا؟ اپنی جان قرار دیا ہے. اور بھائیو وہ جو حضور کی جان جتنا پیارا ہو اس کا ذکر حضور کو کتنا پیارا لگے گا. تو پھر مل کے پڑھیے کہ کعبہ دل قبلہ جان تاکہ ابرو علی او بہو قرآن ناطق مصحف روح علی خاک کے سروں میں خاک کے خوشبو علی اور دامن فردوس ہے، دامن فردوس ہے ہر گوشہ شہر نجف. اے مقیم خلد جنت، اے مقیم خلد گویا ساکن کو علی کیوں نہ ہو کونین کی آزادیاں اس پر نثار. اے دل بے دم اسیر دام گیسو علی. بعد از اون
الصلاۃ لائق تعظیم و تکریم جناب فخر السادات محترم المقام سید امجد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فخر السادات جناب محترم قبلہ سید قاسم محمود گیلانی صاحب آف کشمیر، حضرت محترم مولانا خلیل الرحمان صدیقی صاحب، جناب محترم المقام قبلہ سید ذیشان حیدر صاحب، فخر السادات جناب محترم سید اسد حسین شاہ صاحب گیلانی، حضرت محترم خطیب اہل سنت مولانا محمد عباس قریشی صاحب، دیگر میں سوا ذات علماء کے اسماء سے واقف نہیں ہوں، جمیع حاضرین و سامعین، محترم جناب مولانا محمد معین الدین سیالی صاحب زیدی صاحب ادام اللہ فضلکم السامی، جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ جناب محترم محمد وسیم عباسی، محسن عباسی صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہاں محفل میں جناب محترم اچھا تو اس کا نام پہلے ہونا چاہیے، جناب محترم فخر العلماء مولانا غلام مصطفیٰ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر علماء بھی ہیں۔ میں معذرت سے کہ میرے سب کا اسم گرامی میرے پاس نہیں ہے، بہرحال میں جانوں نہ جانوں جن کی محفل ہے وہ خوب جانتے ہیں کس انداز سے کس ادا سے کیا سوچ کر کیا نیت لے کے اس بلد میں بیٹھا ہوئے۔ حضرات میں بلا تمہید و بلا تفصیل اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، کیونکہ میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہوں، میری ایک مشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کتابیں میں آج کل کیا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سوائے 3 سے چوتھی روایت کبھی مولویوں نے نہیں سنائی، معذرت سے عوام کو یوں لگتا ہے کہ بس کہنا روایت 1 2 3 4 کر، صرف مولا علی کی شان میں 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ حضرات صرف مولا علی کے بارے میں 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ بھی لکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور کے کل صحابہ میں جتنی شان علی میں حدیثیں آئی ہیں اتنی کسی صحابی کی شان میں حدیثیں نہیں ہیں۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں افضل ہیں، تو ان کی شان میں زیادہ حدیثیں آنی چاہیے، لیکن یہ مزاج حضور ہے، حضور کو پتہ تھا ابو بکر کی مخالفت اتنی نہیں ہونی جتنی علی کی ہوتی ہے۔ ابو بکر کے خطبوں سے کسی نے نہیں روکنا، علی کے نام سے حکومتیں روکیں گی۔ ابو بکر کو ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں کوئی نہیں بکے گا، علی کو ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں بکی جائیں گی۔ اس لیے میرے حضور نے ہزاروں حدیثیں بیان کر دی کہ چلو کوئی نہ کوئی کا بیان کرے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شان علی میں اس لیے حدیثیں زیادہ روایت ہوئی ہیں کیونکہ دشمنان علی نے ذکر کو جتنا دبانے کی کوشش کی اتنا حضور کی امت نے فضائل علی کو سامنے بیان کیا۔ اور یہ کنفرم ہے جس بھی حضور کی مقدس نسبت کی بیعت بیت میں لوگ منہ کھولیں گے اس کا ذکر چوک چوروں میں شروع ہو۔ میری زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کبھی تسی نہیں تھے ہی رہے کتنے جلسے ہونے سن اور جمعے گزر جاندے لوگوں نے بھی نہیں پتہ ہوتا سی کہ جمعہ پڑھانا ہے، پر کالے ناگوں نے جب اپنا گندا زہر پھیلایا نا صحابہ کے بارے میں بالخصوص حضرت سیدنا ابوبکر کے بارے میں تو پوری امت کی زبانوں پہ ابوبکر کی ثنائیں شروع گلی گلی نگر نگر ابوبکر ابوبکر گلی گلی نگر نگر ابوبکر ابوبکر گلی گلی نگر نگر ابوبکر ابوبکر۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنا سیدہ فاطمہ کا ذکر ان 1.5-2 سالوں میں سنا اتنا کبھی نہیں سنا، اور وہ بھی ایک مولوی سے رہا نہ گیا، اس نے بارگاہ سیدہ زہرا میں لب کھولے، بے ادبی کا دروازہ کھولا۔ ضروری نہیں کہ لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کر نام لے کے گالیاں دیں، انہوں نے اپنا غصہ یوں نکالا اور نہیں تو بیٹھوں میں بیٹھ کر مولا سرکار سیدہ مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان اور منقبتیں لوگوں نے سنی۔ اور جب کالے ناگوں نے اپنا زہر حضرت ابوبکر کے خلاف ڈالا ہیں جی تو پھر کوئی مسجد کوئی محلہ کوئی بازار حضور کے میلاد کی محفلوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس میں بھی ذکر ابوبکر صدیق شروع ہوا۔ اور مولا علی سے تو 2 لوگوں کی پرانی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، ایک یہودیوں کی اور دوسری منافقوں کی، چونکہ یہودی بھی ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ سے اور
منافق بھی ہمیشہ سے حضرت ذکر علی کو ہر دور میں کرتے ہوئے مزہ آئے عاشقان رسول کو۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ میٹیریل دوں، آئیں بغیر کسی تمہید اور تفصیل کے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 اور 30 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ یہ دعا انہوں نے مانگی تھی، سب کو تقریباً یاد ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے معاملات کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ میرے لیے کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو یہ دشمن سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں میرا ایک وزیر بنا، میرے گھر والوں میں میرا ایک وزیر بنا۔ وہ کون ہے؟ ہارون اخی اشدد بہ اذری، ہارون نام ہے اس کا، میرا بھائی ہے۔ یا اللہ بھائی میرا ہے، مالک اسے میرا وزیر بنا، میری پشت مضبوط فرما۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فضائل الصحابہ کے اندر بھی امام احمد بن حنبل نے اس پر روایت کیا، ذخائر العقبہ میں یہ روایت موجود ہے، ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق کے اندر روایت کیا، مرقات کے اندر ملا علی قاری نے روایت کیا۔ اور جب مسند احمد بن حنبل کے متون کتب کا حوالہ ہے، ما امہات کتب جن کو کہتے ہیں، حدیث کی بنیادی کتاب، تو یہ علماء کو پتہ ہے کہ جب بنیادی کتاب کسی ایک کبھی والا ہو تو ذیلی ضمنی ہزاروں حوالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس حدیث کو کسی نہ کسی انداز سے روایت کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اب ذرا سنو حدیث مبارکہ سنو، حضرت اسما بیٹی ابو بکر صدیق کی ہے، اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے جلسوں میں یہ بات کہتا رہا اور چیلنج سے کہی ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے کائنات میں ذکر ابو بکر ہو، ذکر عائشہ اس وقت تک کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک زیر و ضمن میں نام مولا علی کا نام۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، اور سنو کائنات میں ذکر اہل بیت، ذکر سیدہ کائنات، ذکر مولا علی مرتضیٰ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہیں نہ کہیں سے نام ابو بکر اور سیدہ عائشہ کا نام ہے۔ میں نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ جملے بولے تو ایک صاحب کو تکلیف ہو گئی، کہنے لگے یہ تو چلو ٹھیک ہے کہ جب تک علی کا نام نہ ہے کسی کا ذکر پورا نہیں ہوتا، اور ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ جب تک ابو بکر اور عائشہ کا نام نہ ہے تو اہل بیت کا ذکر پورا نہیں ہوتا۔ میں چپ کر گیا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا انداز کیا ہے، میں مناظرہ بھی کرنا جانتا ہوں تھوڑا تھوڑا، میں چپ کر کے تھوڑی بات آگے بڑھی تو ساتھ ہی جناب والا میں نے اس کو تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا چٹکی کاٹی، تو اس نے فوراً حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے۔ میں نے آہستہ سے کان میں کہا مولانا اس حدیث کا مرکزی راوی کون ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا حضرت آغا صاحب اس حدیث کا راوی کون ہے ذرا بتائیے۔ چپ کر گیا، میں نے کہا اب تو نہیں بولے گا کیونکہ اس کا راوی ابو قحافہ کا بیٹا، تمام صحابہ کا امام، ہم اہل سنت کے سروں کا تاج، مصطفیٰ کا یار غار یار مزار ابو بکر صدیق ہے۔ کا نام نہ آئے، راوی کا نام نہ آئے، روایت کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ تو بھائی روایت سے پہلے راوی کا نام آتا ہے۔ اور تو سمجھ آئیے نا کہ میں اپنا کہنا ہے راوی کے اندر ہی نام دے لے گا، راوی کے اندر ہی راوی کا نام اس لیے یہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ راوی یا ابو بکر ہوگا یا عمر ہوگا یا عثمان ہوگا یا عبداللہ بن عمر ہوگا یا عبداللہ بن مسعود ہوگا یا عبداللہ بن عباس ہوگا یا ابو ہریرہ ہوگا یا جابر بن عبداللہ ہوگا یا ابو درداء ہوگا یا راوی حدیث ابو سعید الخدری ہوگے یا ابو ذر ہوگے یا سلمان ہوگے یا عمار بن یاسر ہوگے، اور یہ جو بھی ہوں گے صحابی۔ ایک گل سیکھیا کرو، سنیو کلام سمجھا کرو، آپ سمجھ آئیے راویوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ راوی کہتا ہی وہ راوی کا نام لے، یہ نام اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ پھر
جنگ سیدھے حدیث پھر کیوں نے دی شان سے بیان کی تھی ان کی آپس میں لڑائی تھی ان کی آپس میں مخالفت تھی تو پھر یہ حدیثیں ان کی شان میں کس نے روایت کی ہیں کیوں کی ہیں اللہ اکبر تو آئیے سنیے حدیث مبارکہ اسماء بنت ابی بکر ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء اس حدیث کی راویہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن سیدہ اسماء آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ خود کہتے ہوئے حضور کو سنا آقا حضور نے فرمایا اے میرے اللہ میں بھی تیری بارگاہ کے اندر وہی دعا کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں دعا کی ہے پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی اتنی عربی تو ہم نہیں سمجھ آ رہی ہے اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی علییا اخشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا اے اللہ میں بھی تیری بارگاہ میں وہی دعا کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا جو میرا ویر علی ہے اخشدد به ازری اس علی کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط فرما اس کو میرے معاملات میں میرا شریک بنا تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں تیرا کثرت سے ذکر کریں اور اے میرے اللہ تو ہمارے حالوں کو بہتر جاننے والا ہے اس حدیث سے پتہ چلا کہ علی ویر مصطفیٰ بھی ہے اور وزیر مصطفیٰ بھی ہے اور ہم وہ ڈنڈی مار مخلوق نہیں ہیں ہمیں وہ حدیث بھی پتہ ہے حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمینوں پر دو وزیر آسمانوں پر اس فقیر کو الحمدللہ اللہ نے اتنا ادراک دیے کہ ہم احادیث کی تعویل اور ان کی تشریح ایسی کرتے ہیں تاکہ مقابلہ نہ آئے جنگ نہ نظر آئے فرمایا آسمانوں پہ میرے وزیر میکائیل اور اسرافیل جبریل اور میکائیل ہیں اور زمینوں پہ میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب بھائی تسی تیسرا وزیر لے آئے والی ایسے سی پہلی بار سنے ہیں تھوڑا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے آمنہ مسجد میں اگر آپ آتے ہیں ہماری تقریر سنتے تو پہلے بھی سن لینی تھی پر آپ سنے ہی نہیں تسی امام صاحب آ کے 12 بجے تسی آ کے 1 بجے بڑھو ادھر اللہ اکبر کرو ٹوپی سٹو کار کر رہے ہو نا تو کے پتہ خطیب صاحب کی بیان کی قصور آپ کا ہے قصور علماء کا نہیں ہے تو آپ ذرا سنیے حضور کے 2 وزیر ہیں کیا ہوگی آپ کہنے کی عقیدے 2 سنیا سی ہے تیریا بھی تسی کٹ دیتا ہے میں نہیں بنایا حضور بنایا میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی اور حدیثیں کچھ آج دیا نہیں امام احمد بن حنبل کتنی صدی ہے اس وقت کی حدیثیں موجود ہیں تو اب پھر تعویل کیا ہوگی تو میں اس میں یوں کہا کرتا ہوں 2 وزیر ہیں صحابہ میں ایک وزیر آل میں تو ضروری نہیں کہ بادشاہ کا کوئی ایک ہی وزیر ہو یہ 2 وزیر ہو تھے جناب 57 وزیر لے پھر رہے ہیں تو بات میری سمجھ آئیے جن کی حکومت ہی جناب اتنی چھوٹی سی ہے وہ 57 وزیر رکھا دے کوئی مسئلہ نہیں تو جڑا کل کائنات کا بادشاہ ہے جی وہ 2 وزیر اپنے صحابہ میں سے اور ایک وزیر اپنی اہل بیت میں سے بنا لے تو پھر کون سی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے اس لیے ہم وہ 2 وزیر مانتے ہوئے بھی پریشان نہیں اور یہ تیسرا مانتے ہوئے بھی پریشان نہیں ایک یہ کہ علی وزیر مصطفیٰ ہے اور دوسرا یہ کہ علی ہاں لفظ بول جب ویسے یہ پنجابی کا لفظ ہے پر مزہ آ رہا ہے آج کل یہ لفظ ویر بولتے ہوئے کیونکہ یہ کئی طبیعتوں پر یہ بوجھ پڑ رہا ہے نا تو جڑی شے جڑے منکر نہ سٹ مارے تو مزہ ہی کوئی اور ہے
اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بکھا، کچھ نہ بول، علی ورگا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میرو، علی ورگا عقلی چیزیں گسیڑی جا رہی ہیں عقیدے کے مسئلے۔ وہ چیز حضور کے تو چاچے کے بیٹے باقی بھی تھے، آپ کہتے ہیں ایک ہی ویر تھا حضور کا، علی باج محمد کا کوئی ویر خاص آن تو کدھر گئے عبداللہ بن عباس، کدھر گئے علی پاک کے دوسرے بھائی، آخر وہ بھی تو حضور کے ویر ہیں۔ اچھا تجھے پتہ چل گیا اتنی صدیوں بعد، حضور کو نہیں پتہ تھا یہ میرے چاچے کے بیٹے ہیں؟ حضور نے ان کو کیوں نہیں آئیڈیا کیا؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے دکھاؤ کہیں حضور نے کہا ہو کہ جناب یہ جو عقیل ہے یہ میرا ویر ہے، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو جب حضور صرف علی کو کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کسی کو سنتے ہوئے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ حضور نے بھائی حضرت ابوبکر کو بھی کہا ہے، حضور نے بھائی دیگر صحابہ کو بھی کہا ہے، اور آپ حیران ہو گئے حضور نے اپنی امت کو بھی ایک جگہ اپنا بھائی کہا ہے، لیکن کائنات میں علی کے سوا حضور کو کسی نے اپنا بھائی نہیں کہا۔ کہ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں تو آپ فرماتے ہیں انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ ہے وانا الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم لا یقولها بعدی الا کاذب مفتر۔ آپ فرماتے لوگوں علی سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ انا عبد اللہ، اللہ سے میرا رشتہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، و اخو رسول اللہ، مصطفیٰ سے رشتہ یہ ہے کہ حضور کا ویر ہوں، حضور کا بھائی ہوں، اور امت میں میرا رتبہ یہ کہ انا صدیق الاکبر، میں بڑا صدیق ہوں، والفاروق الاعظم، میں بڑا فاروق ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، لا یقول بعدی الا کاذب مفتر، میرے بعد یہ کوئی کسی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں کہے گا سوائے جھوٹے اور مفتری انسان کے۔ اور کمال کی بات بتاؤں، حدیث یہ بھی حسن درجے کی ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہے، مستدرک للحاکم حدیث کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے۔ تو اب آپ تو کہیں کہ جی حدیث خود سنا دی آپ نے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے بعد کوئی کسی کو صدیق اکبر جھوٹے کے سوا نہیں کہے گا، تو آپ تو ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں، تو پھر تسی جھوٹے ہوئے ہو۔ ای زمان بول رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا، میں کہ تو سمجھے نہیں، مولا علی نے کہہ دلائی میرے تو بعد، سبحان اللہ، کہ ابو بکر علی کو بعد نہیں، ابو بکر علی کو پہلے ہیں۔ نہیں یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، ابو بکر علی کے بعد نہیں ہے، ابو بکر علی سے پہلے دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، وہ بعد نہیں ہے، علی پانچ ایل کر لے پہلے سی تو میں تو بات کسی اور سے نہیں کہہ رہے۔ اور بات یہ ایک سنو، میں تھوڑی کنفیوژن دور کر دوں، بعض القاب اور بعض شانیں بعض بزرگوں اور صحابہ کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ درجہ کسی اور میں نہیں۔ جیسے ذرا مجھے بتاؤ شیر خدا کس کا لقب ہے؟ بھول گئے ہیں آپ، حدیث صحیح میں یہ لقب حضرت امیر حمزہ کے لیے، تسی کہتے حضرت امیر حمزہ کا لقب لے گئے شیر خدا؟ حضور مولا علی کے لیے بھی ہے، لیکن مشہور زیادہ کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے، لہذا جب بھی لفظ بولا جاتا ہے شیر خدا تو مراد علی ہوتی ہے۔ اسی طرح علی بھی صدیق اکبر ہیں، عثمان بھی صدیق اکبر ہیں، سارے جو حضور کے مقدس پیارے پیارے یار ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، پر یہ نام جو مشہور ہوا ہے نا صدیق اکبر، وہ مولا ابو بکر صدیق کے لیے ہوا ہے۔ میرے پاس اس کا جواب دینے کے لیے 17 حدیثیں موجود ہیں، لہذا چونکہ میں تھوڑا سا آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ پریشان آپ نہ ہوں۔ سارے صحابی سخی ہیں، علی تو بڑا سخی کون ہے؟ پر سخاوت عثمان مشہور ہے۔ اب آپ کو میں لفظ بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، غنی اعظم کا لفظ حضرت علی کے لیے یہ لقب حضرت ابو بکر نے بولا ہے۔ یار آپ کو سمجھے
طرح بنی اعظم کا لفظ حضرت علی کے لیے حضرت ابوبکر نے بولا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار تم لوگ کس کے لیے بولتے ہو؟ عثمانی غنی کے لیے. ہاں اسی طرح یہ سارے صحابہ صفی ہیں، پر بعضوں میں بعض آنے ایسی منفرد اور ایسی انوکھی تھی نا کہ وہ انہی کے ساتھ ہو گئی. جس طرح حضور کا کوئی صحابی بھی بزدل نہیں سی، پر اشجع الاشجعین سارے کو بڑا دلیر علی ہے. کون ہے جی؟ مولا علی. پھر بولو مولا علی. ظاہر ہے مولا علی دلیروں کے دلیر ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ باقی تو اب آپ سمجھ آ گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو پھر علی حضور کا ویر بھی ہے، ہم سنیوں کا پیر بھی ہے. علی باج محمد دا کوئی ویر کھا میں دو، علی ورگا زمانے دے کوئی ویر کھا میں دو. اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے، علی جتنی کسے دی جاگیر کھا میں دو، علی ورگا زمانے. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہے، یہ چیلنج خود مولا علی نے کی ہے. اور یہ چیلنج خود مولا علی نے کی ہے. مولا علی پاک کو کسی نے پوچھا، کہا کہنے والے نے کہا کہ تمہاری کیا شان ہے؟ مولا علی نے فرمایا آپ نے اشعار لکھ کے فرمایا جاؤ دے دو اس کو بتاؤ میری یہ شان. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا محمد النبی و اخی و سیدی وحمزہ سید الشہداء امنی وجعفر الذی یطیر مع الملائکۃ وجعفر الذی یمشی و یدخی یطیر مع الملائکۃ امی وبنت محمد سنی وعرسی مسعود اللحم بدمی ولحمی وسبطا احمد ولغای منہا فایکم لو سام قسامی فایکم لو سام قسامی. مولا علی نے فرمایا جاؤ جا کر اس بندے سے کہو محمد میرے ویر بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں. نہ یار ایسے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے ویر ہیں اور میرے سسر بھی ہیں. حضرت امیر حمزہ جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں وہ میرے سگے چچا ہیں، اور میرا سگا ویر جعفر طیار جنت میں آج بھی فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھر رہا ہے. اور حضور کی بیٹی فاطمہ ہم یک عالم دو جان ہیں، اور فاطمہ کے دو بیٹے ایک حسن اور حسین وہ میرے بیٹے ہیں. فَأَيُّكُمْ لَوْ سَامٌ قَسَامِ. اسے کہو ہے کائنات میں کوئی ایسا جس کی اتنی بڑی جاگیر ہو؟ اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے، علی جتنی کسے دی جاگیر رکھا میں دو، علی ورگا بولو بولو چیا بولو علی ورگا زمانے دے کوئی بولو بولو علی ورگا زمانے دے کوئی علی باج محمد نا کوئی پیر بکھا میں دوں، اللہ. تو پھر علی نبی بھائی بھائی، علی نبی بھائی بھائی. منافقات یہودیاں دی شامت آئی، علی نبی بھائی بھائی. تو میں اس لیے آپ کے سامنے یہ لفظ بولا ہے کہ مولا علی کا ذکر صرف دو قسم کے لوگوں کو چبھتا ہے، ایک یہودیوں کو، اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، آپ اپنے طور پر آج کل یہ جو آپ کے ہاتھ میں کالا شیطان پکڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ گوگل بابا آپ سرچ کر لیں، آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ چیک کر لیں، آپ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہودی اربوں ڈالر سالانہ صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ ذکر علی کسی طرح کم کیا جائے. توڑے کے کالے بڑے بڑے مولوی دے بڑے بڑے لوگ ایویں
بڑی طاقت ہے. صحابی کا بیٹا ہے عامر بن سعد بن ابی وقاص. اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤں, سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو مولا علی کے ملنگ صحابی ہیں, یعنی یہ عشرہ مبشرہ میں سے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جو شان علی میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے نظر آتے ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے, اگلی بات آپ کو شوق دینے لگی ہے. یہ جو عمرو بن سعد ہے یہ مولا علی کا ابتدائی طور پہ ملنگ تھا, یعنی یہ کرتا تھا. جنگ صفین کے حوالے سے اس کی پوری آپ ہسٹری پڑھ لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی پاک سے محبت کرتا تھا تو انہی کے بیٹے کو شہید کرنے کربلا پہنچ گیا. صرف ایک رے کی حکومت کا لالچ یزید نے اس کو دیا تھا. گورنر بنا دوں گا تجھے, جا پہلے حسین ابن علی کو ٹھکانے لگا کے. پیسہ کچھ بھی کروا لیتا ہے. صحابی کا پتر نہیں بچ سکا, مولوی کا پتر کیسے بچے؟ یہ نصیب اور مقدر والے ہی ہوتے ہیں جو اپنا ایمان بچا لیتے ہیں. مگر میں دوستو دعا کرو اللہ امتحان میں ڈالے ہی نہیں, اللہ آزمائشوں میں ڈالے ہی نہیں. مگر میں یہ جو ڈالر ہیں, یہ جو اسرائیل کے جو ڈالر ہیں, یہ ان میں بڑی پاور ہے. اور میں جو لفظ بولتا ہوں میرے سننے والوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, میں آپ گپا نہیں مارتا, میں انٹرنیشنلی سنا جانے والا آدمی ہوں. میں انٹرنیشنل چینلز پہ بیٹھ کے اپنی رائے دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں کوئی ویسے گپ نہیں لگاتا ہوں, میں مضبوط بات کرتا ہوں. جس کو آج تک میرے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں, پر آج تک یہ کسی نے چیلنج نہیں کیا 10 قریشی صاحب کے تو بیان کیتا ہے. ہاں, ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ ویسے بات نہیں کرتا. میرے مخالفین بھی کہتے ہیں یار گل والے نال کرتے پاویں مطلب اپنا کرتے ہیں, مطلب تے اپنا ہی کڈنا ہوندا ہے نا. مطلب کیا تیری سوچ کے مطابق نکالوں, میں حدیث پڑھوں گا تو حدیث پڑھ کے میں اپنے عقیدے کو ڈیپینڈ کرنا ہے نا. تو کس کو تکلیف ہوتی ہے مولا علی کے ذکر سے؟ جس جگہ دیکھو مولا علی کا ذکر, کوئی مولوی روکے, پیر روکے, کوئی سیاستدان روکے, اینڈ سوچو کہ لگ گئے اسرائیل ڈالر اپنا کام دس رہے ہیں. یا دوسری صورت یہ کہ اس بندے کا ایمان پہ شک کر لو, وہ منافق ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. اتنی گل سمجھ آئیے, اتنی گل سمجھ آئیے. ہر بندہ اپنے دل کے اندر پوچھے. حضور نے اگلا جملہ بولا, فرمایا علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار بھی نہیں کر سکتا. یہاں سے اٹھ کے جاؤ نا تو جھومتے ہوئے جاؤ, اپنے دل ناتواں سے پوچھو کہ کیا تیرے اندر علی پاک بستے ہیں؟ اگر یہ دھک دھک کر کے علی علی کی صدا لگائے, اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر شکر ادا کرو, تمہارا ایمان سلامت ہے. اور اگر کوئی پوچھے گارنٹی آمنہ کے لال زہر کے بابا نے عطا کی ہے. کتنی محبت تھی حضور کو حضرت علی سے. میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو جب عمرو بن عبد الود کے مقابلے میں بھیجا, توجہ ہے, عمرو بن عبد الود اتنا بڑا دلیر کافروں کا سالار ہے کہ جو ایک ایک جنگ میں 100 بندوں پر اکیلا بھاری پڑ جاتا تھا. جب یہ خندق کو پار کر کے اس طرف آ گیا, ادھر نہیں ادھر, اس نے گھوڑا دوڑایا, خندق کو پار کر کے اس طرف آ گیا, خندق کو کراس کر کے آیا, پھر مذاق اڑا کر کہنے لگا حل من مبارز, ہے کوئی تم میں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ میرے نبی نے اپنے 11 جو پاس کھڑے ہوئے تو اس وقت اس پہ نگاہ ڈالی, کوئی کھڑا نہ ہوا. حضرت علی نے جمپ لگا کے عرض کی یا رسول اللہ علی حاضر ہے. یہ تو اردو میں نے لفظ بولا ہے, عربی میں لفظ بنتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ علی حاضر ہے. میرے نبی نے فرمایا لا مکان کا یا علی. ابھی بولا علی عمر کہاں سے, علی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. رک جا علی, رک جا علی, رک جا. پھر ادھر سے آواز لگی تمسخر اڑا کے میرے نبی کو رحمت سید کونین کو مختلف جملے کس کے کہنے لگا محمد اگر کوئی ہے تو بھیج میرے مقابلے میں. دوسری بار پھر علی پاک کھڑے ہوئے,
تیسری بار جب اس نے للکارا مارا، میں اپنی زبان بولی ہے للکارا مارا، تیسری بار جب اس نے للکارا تو میرے نبی رحمت نے حضرت علی کو فرمایا جا علی، جا ذرا دشمن کے مقابلے میں۔ میرے نبی رحمت سید کونین کبیر، ہم سنیوں کا پیر، جب میدان کارزار میں تلوار ذوالفقار اٹھا کے چلا، میرے نبی کے ہاتھ اڑ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا مولا میں پورے کے پورے اسلام کو تیرے پورے کے پورے اسلام کو مولا میں پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں روانہ کرتا۔ مولا علی گئے میدان کے اندر جا کر آپ نے عمرو بن عبد ود پر ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے آپ نے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ میرے نبی رحمت نے جب یہ نظارہ دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا ضربت علی اليوم خیر من الثقلین، ایک پگڑے پہ اگر جنوں انسانوں سب کی نیکیاں رکھ دی جائیں، دوسرے پگڑے پہ علی کی آج کی ضربت کی نیکی رکھی جائے تو علی کی آج کی ضربت کی نیکی کونین کی نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہی ہے؟ ضربت علی اليوم خیر من الثقلین، تمام جنوں انسانوں کی نیکیاں ایک پلڑے پہ اور دوسرے پلڑے پہ علی کی۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو گئی اتنی کڑی بڑی، یہ نا عقل کے تو فلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ جی اتنی کڑی بڑی گل ہو گئی سی کہ جناب حضرت علی بھی ہے تو 60 ہے تو پاسے تے ساریاں نیکیاں حضرت عمر دا حج بھی ہونا ہے، واقعی فلانا بھی ہونا ہے، فلانا نہیں ہونا ہے۔ عقل پہ مت دوڑ۔ کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے پہ، ابو بکر کی ایک رات ہے؟ سوچنا ہے ذرا۔ اتنی بڑی بات بتانے لگا ہوں، خدا کی قسم آج کی تقریر کا نچوڑ رہی ہے۔ گہری نظر سے میں نے سوچا ہے کہ آخر ان نیکیوں میں کمال کیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے راتی ساری بھائی غار کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ صرف ایک پیر ہی دے رکھے اور ایک پاؤں رکھنا ایک پاسے تو امت ساری تو یا خدا کا خوف کرو، یہ کیا بنا ہوا تم نے؟ پر میں سمجھے نہیں ہے یہ صرف پاؤں رکھنا، یہ سب کا ڈانگ کھانا نہیں، لوگوں نے ٹکڑے کروائے جسم کے، آخر وہ بھی تو ہیں۔ اصل آج جان محمد کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ سنیے آج جان محمد کی حفاظت کا معاملہ تھا، اور علی کی سٹ صرف سٹ نہیں ہے، غار میں جان محمد کی حفاظت کا معاملہ تھا، اور آج آن محمد کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی ناموس، حضور کی ذات کی حفاظت سب نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ ان کو گل سمجھ آئی؟ ایک پیر صاحب ساری زندگی چلیاں وچوں باہر نہ نکلن تے ایک معذور بابا صرف ایک بار لبیک کہوے، فقیر دا فتوی دے وے، اس زندگی ساری دے چلے تلے تے ناموس رسالت دی واری ایک بار لبیک کہنا پڑے۔ میری بات آپ کو سمجھ ہے؟ کیوں؟ ادھر سنو، عبادت کرتے ہو تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، تسبیح ہوتی ہو تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، چلے پہ چلے متھے رگڑتے ہو تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، روڈ پہ نکل کے سینہ تان کے کہنا یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، یا آپ بیچ میں نہیں ہیں یا حضور آ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کو اپنے معاملات میں انوالو کرو، حضور کو شامل رکھو، کیونکہ جب حضور آ جاتے ہیں نا تو پھر پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یار پتہ نہیں ہے، حضور آ جائے نا تو پھر پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا یہ کئی لوگ نا عقل پہ کنفیوز کرنا بڑا آسان ہے، آپ جیسے لوگ بھی فوراً کنفیوز ہو جائیں
وہ جی خود دسو یہ تے کڑیاں ہی روایتاں نے ایک سکت بھی ہو گئی صحابہ دے جسم دے ٹکڑے ہوتے اتنے گل کوئی نہیں ہوئی تے ایک سکت بھی ہو گئی تو سمجھا نہیں ہے آج چیلنج دیا جا رہا تھا حضور کو کوسا جا رہا تھا حضور کو جس کو کہتے ہیں جگہ کڈنا ایسے کہ کڈو محمد کون ہی تیرے نال کڈ ہائے حضور کی آن اسلام کی شان کا مسئلہ تھا اس لیے علی کی سٹ میں اسلام کی شان اور محمد کی آن کو بچایا اس لیے جہاں ذات محمد بچے یا آن محمد بچے یہ شان محمد بچے وہ کائنات کی بڑی نیکیوں میں شمار ہوتی ہے اسی لیے پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے منظر ایک جنگ میں میرے نبی نے حضرت علی پاک کو بھیجا حدیث صحیح ہے نسائی نے اس کو روایت کیا ہے امام حاکم نے روایت کی ہے اور یہ امات کو تب میں کو پیچھے تو کہ ہم کانویں دسم بولتی نہیں فنکاری ہم دی دے امات کو تب میں ایک حوالہ ہو جائے تو تلے تے 500 کتاباں چھوڑ جاندے ہیں اس بات سمجھے اوپر ایک بڑی کتاب کا حوالہ ہو جائے تو نیچے تو پھر مطلب بخاری کے اندر حدیث ہے تو 1700 کتاب سے آتا ہے وہ پریشر ڈالنے کے لیے اصل حدیث کی قوت بنتی ہے جب اس کو زیادہ سے آوارہ روایت کریں یعنی حدیث کی پاور زیادہ کتابوں کے حوالوں سے نہیں ہوتی ہے حدیث کی پاور زیادہ صحابہ کی روایت سے ہوتی ہے اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں من کنت مولا فعلی من مولا کو 32 صحابہ نے روایت فرمایا یہ جو میں روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کو بھی 3 سے زیادہ صحابہ نے روایت فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو ایک جنگ کے میدان میں بھیجا مولا علی چلے تو زند کے ہاتھ اڑ گئے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس کی تحریک فرمائی ہے دیگر کنز المال اور دیگر حدیث کی اور بہت ساری تقریر کی کتابوں کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنے نام لینے کہاں کو کتاب ہوگی روایت ہوگی صرف میں جامع ترمذی آپ کو میں حوالہ دے دیے ترمذی شریف کی حدیث ہے سیاق کے اندر جو 6 کتابیں ہیں نا ان میں سے ایک یہ کتاب ہے تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی یا اللہ جب تک علی کو واپس نہ لے آئے نا کہ میں اسے پھر واپس آج صحیح سلامت دیکھوں تب تک مجھے موت نہ دینا ہم لفظ موت ترجمہ نہیں کرتے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ میں نے آپا کول بھی ادوں تک نہ غلامی جدوں تک میں موڑ علی نہ بیٹھا کیونکہ نبی کو ہماری طرح کی موت نہیں آتی ہے نبی کی موت وہ بھی حیات ہے سبحان اللہ کی آواز ہے چونکہ حضور رحمت کائنات ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور رحمت للعالمین ہے اس لیے موت بھی رحمت موت بھی عالمین کا ایک فرد ہے اسے بھی رحمت دینے کے لیے وہ موت حضور سے متعلق ہو گئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ سچا کرنے کے لیے ایک آن کے لیے حضور نے ذائقہ موت چکھا سبحان اللہ علماء کو ذوق دینا چاہتا ہوں ایک آدمی کہنے لگا مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں تو دیکھیں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت تو جب حضور بھی نے بھی موت کا ذائقہ چکھا وہ بھی ایک نفس ہے تو پھر آپ موت ان کی کیوں نہیں مانتے
میں نے کہا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ نہ مانے کہ اس کل کائنات میں آنے والے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو صرف یہ کہ حضور نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ کہاں ہے کہ حضور آج بھی مرتا ہے؟ جو آپ میں سے منطق پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بات ہے۔ میں نے کہا حضور یہ جو قضیہ ہے نا یہ مطلقہ عامہ کے درجے میں ہے، اور آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ تو دائمہ مطلقہ کے درجے میں ہے، تو زیادتی تو آپ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام صرف 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ایک لمحے کے لیے بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، مطلقہ عامہ تھا، تم نے دائمہ مطلقہ بنا دیا کہ حضور ہمیشہ کے لیے مر گئے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ حضور نے چکھا، حضور کامل حیات کے ساتھ آج بھی اپنے قبر انور کے اندر جلوہ کر رہا ہے۔ بڑا جملہ ایک عالم دین نے لکھا، اس نے کہا حضور کی مثال اس شمع کی سی ہے جو پہلے دروازے کے باہر جل رہی تھی کہ دنیا باہر راستے میں چلنے والوں کو روشنی محسوس ہو رہی تھی، بس صرف فرق یہ پڑا کہ دروازہ بند ہو گیا، شمع اندر رکھتی گئی۔ حضور کل بھی زندہ تھے، حضور بولو بولو، حضور کل بھی زندہ تھے، حضور۔ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، بولو بولو شاباش، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، بستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، ہم بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی تذکرۃ الخواص کے اندر نا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت لکھی ہے، معذرت سے میں اس کی تخریج نہیں کر سکا، صرف اس میں پڑھا تھا تو حوالہ لکھ لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں جب اس کو بیان کروں گا تو میں اس کی تخریج پوری کر کے بیان کروں گا۔ حضرت علی خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضور ایک باغ کے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما احسن حاضی، حضور کتنا سونا باغ ہے۔ بھائی بعض جگہ آپ جاتے ہو نا سینریاں بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم لوگ حضور کے ذکر کے صدقے، میں جتنا سفر کیتا ہوں شاید ہی میں سے کیتا ہوں، ہماری گاڑی جناب 1 سال کے اندر 1.5 لاکھ کلومیٹر تک چلی جاتی ہے، اور کمال کی بات یہ کہتے بھی جتنے بھی سیراں کیتیاں نا لے کے کیتیاں نہیں سمجھ آیا۔ او یورپ اور افریقہ اور کہاں جناب جہاں بڑے بڑے بلینر نے وہ نظارے نہیں دیکھے جہاں حضور کے ذکر کے صدقے ہم لوگ ہیں۔ پھر اس مولوی کو شرم آنی چاہیے جو لوگوں کے سامنے یہ کہتا پھرے کہ میں اپنے بچوں کو مولوی نہیں بناؤں گا، میں ہی کافی ہوں۔ اللہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہم مزدوری کرنے لگے ہمیں 1000 روپے کی مزدوری تو نہیں دیتے، کر ہی نہیں سکتے، آدھا گھنٹہ کھڑنی ہے تو چلو فائدہ۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، قرآن کا صدقہ ہے۔ لوگ ہمیں اعلیٰ کھانے کھلاتے ہیں، او پروٹوکول دیتے ہیں، پھر آتے ہوئے جاتے ہوئے پیسے بھی دیتے ہیں، پھر ہم کہیں کہ میں کہتا ہوں میری نسلیں اس دین کی راہ پہ قربان ہو جائیں۔ بہرحال تو بعض زندگیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو بندے کو تڑپا دیتی ہیں، بے ساختہ نکلتا ہے۔
مولا علی پاک فرماتے میں باغ کے پاس سے گزرا تو مجھے بڑا پیارا لگا، حضور کتنا سونا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی اس تو سونا باغ میں تیرے واسطے جنت وچ تک آیا. چونکہ بظاہر مولا علی کی اتنی لمبی چوڑی پراپرٹی نہیں تھی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو میرے پاس پڑھتے ہیں ان کو پوچھیں، میں ان کو الحمدللہ ہم ان کی تربیت کرتے ہیں. میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کسی کی بڑی گڈی تک کے نروس نہیں ہونا، اپنی سائیکل توڑی ہوگی نا اس کے اوپر ناز کرنا. کیوں کہ گڈی والے کو 5 کروڑ دی گڈی ہے بندے کو قرآن تے نہیں ہے. طالب علمی دور میں بھی آج تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کے صدقے اچھی اچھی گاڑیاں دی ہیں، سب کچھ دیے ہوئے، لیکن جب میری سائیکل بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نروس نہیں ہوئے. ایک اپنی ماگن میں مست ہوتے تھے، کہتے تھے یار ہمیں دین اللہ کا دین ملا ہوا ہے، ایسے ہو کے چلتے تھے ایسے ہو. اور شاید وہ وسیع جس کو کہتے ہیں نا غیرت نے ہمیں یہاں پر پہنچا دیا. غیرت رکھیں، دین کی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کسی دی گڈی تکو تے کی کہنا ہے، اور میں ان سے پکا کہتا ہوں بھائی جو ہمیں یہ جو مل رہا ہے نا گڈیاں پروٹوکول پیسے یہ تو بونس ہے، ہمارے ساتھ تو دنیا کا وعدہ ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ نے آخرت کا وعدہ کیا. سبحان اللہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کر کے رات کو رو رو کے شکر ادا کرنے ہیں. اللہ کی جنت کا وعدہ بھی تو نہیں کی تھی سانو مولا کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ وعدہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ مولوی مسجد کے 2 کمروں کے چھوٹے چھوٹے مکان کے تھے، کوئی شہر نہ بنے تھے مولوی کا کوارٹر بنا دیں دیتے تھے. 5-7-10 ہزار کو تنخواہ نہیں دیتے پھر کہ جو مولوی فٹ گئے اور سڑتے رہتی ہے یہ مخلوق. وہ کہتے ہیں 80 لاکھ روپیہ دیں ہیں، ہاتھ پیرا مار رہے ہیں، یہ 15,000 لے تو پھر مست ہوا پہ ہے. اور تجھے سمجھ نہیں آئی تیرے ساتھ کسی نے وعدہ نہیں کیا، اس کے ساتھ خدا کے رسول نے وعدہ کیا ہے. واللہ یرزقو من حیث لا یحتسب، اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہے تو دین کی راہ پہ چل، اللہ تجھے رزق وہاں سے عطا کرے گا جہاں تجھے گمان ہی نہیں ہوگا. قرآن پڑھنے والا بن یا قرآن پڑھانے والا بن یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا خادم بن، چوتھا کچھ نہ بننا. تسی لتاں ٹپن لگے تھے، لتاں چھکن لگے بن گئے. بھائی حضور نے 3 ہی کام بتائے، کون سے؟ یا قرآن پڑھنے والا بن، یا قرآن یا سیکھنے والا یا سکھانے والا، یا عالم یا متعلم، یا عالم اور متعلم کا نوکر. لفظ نوکر میں نے بولا، ان کا خادم بن، ان کی خدمت کر. طالب علم بھوکے آئے ہوئے گاؤں سے ان کو کھلا. عالم یہاں پر تیرا مہمان ہے، تیرا پڑوس میں ہے، تیرا امام ہے، وہ پردیش میں، اس کی خدمت کر. اور کچھ نہیں بننا، اسی باقی سب کچھ بن جاتے ہیں پر کئی گلاں کئی حضرات نے چپ دیے نے، ناراض نہیں ہونا، حضور دیاں گلاں میں دس رہے ہیں، میں اپنے بولوں نہیں دس رہا. یار کچھ تو ہونا چاہیے نا کہ جو کچھ تے جو لوگ ہون پاپیو وہ جڑے یار کھل کھلا کے خدا دا دین جمکے دی چھوڑ تے بیان کرنے خوش ہویا کرو یار، کچھ تے ہے نا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، عزت ہے، سب کچھ ہے، تو جی میرے جب بندہ کھل کھلا کے دین کی گل نہیں کر سکتا نا تو پھر اور کوئی نہیں کر سکتا. اور ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا تجھے حیثیت دی تھی، تجھے جرأت دی تھی، تجھے سب کچھ دیا تھا، دین کی بات کھڑکا کے کیوں نہیں کی؟ میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل پہ گیا تو وہاں تھوڑا ہمارا جھگڑا ہو گیا. آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں گلا اندر رکھن دیا نہیں ہے، میں بھی پتہ ہے لائیو پتہ نہیں ٹی وی چینل کے مالک بھی سن رہے اس نے. تو وہاں مسئلہ بن گیا تو انہوں نے ایک بدمذہب کو کہا جی کہ ہم اس کو بلانا چاہتے ہیں چینل پہ، کیونکہ اس نے کہا ہے میں فری میں کروں گا، اور آپ نے تو جناب پوری ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا آپ مسئلہ مسلک اور عقیدے کا آ گئے، اب میں پورا مہینہ فری کروں گا، اور جو ہماری طے شدہ چیز ہے وہ بھی نہیں لوں گا. نہیں لیے پورا مہینہ بیٹھ گیا آگے
تو تسی سمجھتے ہو ہوئے پروٹوکول تو لینڈ کروزر لے کے آئے ہیں، بڑی قربانیاں نہیں پڑتی ہیں یار، سارے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو. آج تک کبھی کوئی کسی نظام میں تم نے دیکھا کہ وکٹریشی اپنے مسلک کو بیچ کے آئے یا کبھی ہم نے لیٹ ڈاؤن کیا ہو آپ کی عقیدے کو؟ تو بندے دے ہو، اللہ دے ہو، بندے ہو، پھر وکیل اب دے ہو. ہم اپنا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کروا دیتے ہیں اپنے عقیدے اور دین کے لیے. ہمارے لیے یورپ کے میرے لگے ہوئے ویزے کینسل ہوئے، صرف پتہ ہے کس وجہ سے؟ ممتاز قادری صاحب کی وجہ سے. جس کو شک ہو یہ میری گاڑی کے شاید ڈیشبورڈ میں پڑا ہوگا، پاسپورٹ دیکھ لو، اسٹیمپ پہ لگی. یورپ کے ویزے تھے، انگلینڈ کے ویزے کینسل. ہم نے اپیل کی بھائی کیوں کینسل کیا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے کہا صرف ایک چیز لکھ کے دے دے ممتاز قادری دہشت گرد ہے، اس نے جو کیا غلط کیا، ہم آپ کے لیے آپ کو دوبارہ ویزا جاری کر دیں گے. خدا کی قسم مجھے میرے وکیل وہ جو تھا اس نے کہا جناب کیڑے لوگ دنیا واسطے آئے جائیں گے، تسی کیڑے ہو؟ وہ لوگ شرم کریں جنہوں نے خود اپنے ضابطے بنائے ہوئے ہیں. کئی لوگ بیٹیوں کے گھر جا کر پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے. وہ جی تیہاں دے کار نہیں کھانا چاہیے. کہاں سے لائے یہ قانون؟ سرکار نے آج خود سیدہ کائنات کے گھر میں جا کر کئی دفعہ فرمایا بیٹی کچھ کھانے کے لیے لے آؤ. میرا نبی جانتا تھا کہ ایک طبقہ آئے گا میری امت میں جو کہیں گے تیہاں دے کار پانی بھی نہیں پینا چاہیے. وہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا نعرہ ہے. ہندوؤں کے نظریے اپنے گھروں میں مت لاؤ. کیا تم نے بنایا ہوا ہے؟ باپ بیٹی کے گھر نہ کھائے، بھائی بہن کے گھر نہ کھائے، بہن بھائی کے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ مہمان آئے اس کی عزت کرو، وہ کھائے، ابا آئے وہ نہ کھائے، باپ مہمان بن کے اس کی زیادہ خدمت کرو. اور سنو بھائی، سرکار فرمائے میں راتی تیرے کر رہا ہے. گویا رحمت کائنات سیدہ دے کائنات کے کار راتی تے گئی. کیا ہزارے لکڑے ہوئی، ہزارے لکڑے بیٹھے ہو، اے ماشاءاللہ اے ہفتہ نہ کرو، اے اسے پاسے ہوتا ہے نا جی اج بھی راتی تے گئے ہوندے نا بھائی، اے لفظ بولے نا تے اج سرکار سیدہ زہرا دے کار راتی تے گئے. مولا علی پاک فرماتے ہیں راتی پچھلا ٹائم آیا تے حسن پاک بولے پانی. تھوڑی دیر گزری تنال حسین پاک کی آواز ماری اما جی پانی. مولا علی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مطلب سویا ہوں. فرماتے ہیں حضور بھی اتھے ہی سوتے سن. اس سے پہلے کہ فاطمہ اٹھتی اللہ کے رسول سب سے پہلے اٹھے. آپ نے گھڑے سے پانی بھرا، پہلے حسن کو پلایا پھر حسین کو. تو زہرا پاک دیکھ رہی تھی، آپ نے عرض کی ابا جی تن پتہ ہے روایت ہے راتی انہوں منگیا تے میں اتھے بیان نہیں کیتا، وہ اٹھے انہوں لیٹ آن کیتی. ذرا تھوڑا جا رنگ ہی تے بنے نا پھر. وہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھی کہ اٹھے انہوں نے لیٹ کو آن کیا. راوی حضرت مولا علی کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا نہیں حضور اٹھے انہوں لیٹ آن کیتی، انہوں نے آکے ٹھہروں میں پانی پا کے دینا. لیٹ کا ذکر نہیں ہے، پتہ ہے کیوں کہ لیٹ چلائی کوئی نہیں. چلاتے اس لیے کہ اندھیرا ہوتا، جہاں حضور موجود ہوتا اندھیرا حضور پاک نے پانی. سیدہ زہرا پاک نے فرمایا اچھا حسن زیادہ پیارا ہے تو سن اس نے پہلے پلایا. سرکار فرمایا فاطمہ گل اے نہیں، یہ دو ماں پیارے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ پہلے حسن نے مانگا ہے اس لیے پہلے اس کو دیا ہے، پھر حسین نے مانگا. پھر تو مولا علی پاک منہ تو چادر کوئی نہیں چکی. آئے آئے ٹائم کے لئے بھی رام کا پچھلا ٹائم ایک گھر وچ 5 ہستیاں نے جن کو ہم سمی 5 پاک کہتے ہیں. ہوں ذرا سنیں، میرے نبی رحمت نے فرمایا او میری بیٹی رات
راتی دے پچھلے ٹائم تے چلو ہن پانی واسطے جا گئے تے تانوں کوئی خبر ہی سنا دواں. میرے نبی نے فرمایا او میری بیٹی تو میں حسن و حسین مولا علی پاک لیٹے سن ستے تے کوئی نہیں ہے نا. تو حضور پیرا نہ ٹھوکر ماری مار کا فرمایا تم میں حسن حسین تے اے جڑا ستو ہے نا اسی بیٹھے جنت وچ تے سبحان اللہ تم میں حسن حسین گویا سرکار فرما رہے ہیں علی جی کسی کے سمجھو میں نے پتہ نہیں کہ کمل کی تو ہے اے جڑا ستو ہے اسی پانچ کے اس یہی روایت ایک دفعہ حضور نے پھر بیان کی. فرمایا علی تو میں حسن حسین اسی پنجے تے فاطمہ اسی پنجے جڑے نا اکٹھے جنت وچ سبحان اللہ. مولا علی کے چہرے پہ تفکر آ گیا. تفکر سمجھتے ہو علی خوش نہیں ہے حضور خوش تو ہوں پر سوال یہ کرنا تھا وہ جو ہم سے پیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے. میں تواڈے نال زہرا تو نال حسن تو نال حسین تواڈے حضور انہاں دا کی بنے کو جڑے میں نہ محب وہ میرے محبت والے کسے جان گے. آئے ہن سینہ چا کے ٹرے ہو بس میں غلامان عطرت رسول اے کر کے ذرا راتی سیرو بھی نہ پاسے بھی مزے مزے نال کرتے ہو. ہاں سرکار نے فرمایا او علی اساں اگے اگے آساں او اساں دے پیچھے پیچھے جنت وچ آساں. میرے دین کا کعبہ میرے نبی کا جانی صدیق کا مولا فاروق کا مولا عثمان کا مولا المومن کا مولا وہ میرا دل بھی بولا وہ میرا دل بھی بولا تم بھی بولو پیار سے بولو پیار سے بولو اور زور سے بولو زور سے بولو پر منظر